بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ایک مختصر حدیث آپ دوستوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک مبارک فرمان اور اس کی مختصر تشریح، اور اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیغام دیا ہے اس کو مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ دوستوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ ان دروس حدیث کو اہمیت دیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنے قیمتی اوقات میں سے 5-6 منٹ نکال کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان مبارک احادیث کو اگر آپ عمل کی نیت سے سنیں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوگا اور آپ کی زندگی میں بڑی چینجنگ آئے گی۔ تو آئیے آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس مبارک حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات، راستے میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، حضور راستے میں بیٹھنا ہماری ضرورت اور مجبوری ہو تو کیا حکم ہے؟ یعنی ضرورت کی جو باتیں ہوتی ہیں ہمیں راستے میں بسا اوقات کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقًّا، تو پھر تم راستے کا حق ادا کرو، راستے کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ آگے صحابہ کیا پوچھتے ذرا غور سے سنیے۔ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا حضور راستے کے حقوق کیا ہے، اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ تو اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بخاری کی اس مختصر حدیث میں 5 مختصر حقوق بیان فرمائے ہیں۔ آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ان حقوق پر جو آگے میں عرض کروں گا اس پر عمل بھی کروں گا۔ راستے کا پہلا حق آپ نے فرمایا غض البصر، اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ راستے میں چلیں گے اور نیچے دیکھیں گے تو کسی غیر محرم پر آپ کی نظر نہیں پڑے گی، اور اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے کہ کسی غیر محرم کو آپ نے نہیں دیکھنا ہے۔ دوسرا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کی تکلیف سے، اس کے نقصان سے آپ بچ پائیں گے۔ اور ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی ایسی چیز کو راستے میں دیکھے جس سے کسی بھی انسان کو تکلیف مل سکتی ہو تو اس کو ہٹا لیتا ہے اور ایک طرف کر دیتا ہے، تو اس پر بھی اس کے لیے صدقے کا اجر و ثواب اللہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کی بھی میں اور آپ کوشش کریں۔ دوسرا ادب وکف الاذی، راستے میں گزرنے والوں کو ہر تکلیف سے بچانا ہے، چھوٹی تکلیف، بڑی تکلیف، ذہنی تکلیف، ہر قسم کی تکلیف سے راستے میں گزرنے والوں کو بچانا ہے، کسی کے لیے درد سر نہیں بننا۔ تیسرا ادب اور حق راستے کا کیا ہے؟ رد السلام، کہ راستے میں گزرنے والا جب آپ پر سلام کرے تو آپ اس کے سلام کا جواب دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی بیٹھا ہو اور سامنے کوئی آدمی گزر جائے تو سلام اس کا حق ہے کہ وہ سلام کرے، اور یہی مسنون ہے۔ چوتھے نمبر پر اور 5ویں نمبر پر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے منع کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کا یہ شان ہے کہ وہ داعی ہے، وہ دعوت دیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو ایک سچے اور پکے مسلمان کی نشانی بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور برائیوں سے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ منع کرتا ہے۔ تو یہ 5 حقوق ہم نے اس مبارک حدیث میں آج سیکھی ہیں۔ تو آپ اور میں کوشش کریں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان مبارک ارشادات پر عمل کریں، اور اپنے جو حقوق ہمارے سامنے بیان فرمائیں اس کو ہم عمل کی نیت سے اور اہمیت دے اس کو، اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک احادیث پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔